ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مادیت کے اس دور میں انسانی قلوب طرح طرح کے رنج و الم میں مبتلا ہیں، اور ہمارے دلوں کو اچھی غذا کی ضرورت ہے، وہ مل نہیں پاتی، جس کی وجہ سے قلب پریشان رہتے ہیں، اور دل کو جو اطمینان حاصل ہونا چاہیے وہ اطمینان حاصل نہیں ہو پاتا، کیونکہ دل کا اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ جب بندہ ذکر الہی کرتا ہے تو اس کے دل کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ میں اپنے بندے کے پاس ہوتا ہوں جب تک وہ میرا ذکر کرتا ہے، اور میرے ذکر سے اس کے دونوں ہونٹ حرکت کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آخری بار جس پر میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہوا وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کون سا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تمہاری زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو، کیونکہ بندہ ذکر ہی کے ذریعے اپنے دل کو اطمینان اور سکون پہنچا سکتا ہے، ورنہ دنیا کی لذتوں کے اندر کھو کر کے اگر یہ چاہے کہ مجھے اطمینان میسر آئے تو ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ ذکر الہی سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، غفلت ختم ہوتی ہے، اور اس سے انسانی دل کے اندر اطمینان اور سکون نازل ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بھی دل کو سکون ملتا ہے، اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہمارے دلوں کو بڑا اطمینان پہنچاتا ہے، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کے ذکر ہی کی ایک قسم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ وہ ذکر ہے جس کو صرف انسان ہی نہیں انجام دیتا، بلکہ نوری فرشتے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اور اس سے وہ بھی راحت پاتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر کے اپنے دلوں کے لیے اطمینان کا سامان حاصل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے اس حوالے سے کئی باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اگر کوئی بندہ دل کا اطمینان حاصل کرنا چاہے تو وہ ذکر کس طرح کرے، تو اس کے لیے میں نے ایک وظیفہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع کیا ہوا الوظیفۃ الکریمہ، اور اس کا پورا طریقہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ ایک موقع پر میں نے دلائل الخیرات شریف اور اس کا جو طریقہ ہے اس پر گفتگو کی تھی، اسی طرح بے نظیر عمل کے حوالے سے بھی گفتگو ایک موقع پر گزر چکی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کی محفل میں ایسے ہی ایک ذکر کا میں بیان کروں کہ جس کے ذریعے دلوں کو اطمینان میسر آتا ہے اور دل کے اندر سکون کے قافلے اترتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے
اگر بندہ اس کو اپنی عادت بنا لے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی برکتوں کو وہ مشاہدہ کرے گا، اور وہ ہے قصیدہ بردہ شریف۔ یہ قصیدہ بردہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو امام شیخ شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، ان کا لکھا ہوا یہ قصیدہ ہے۔ اس کی برکتیں بے شمار۔ ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس قصیدے کو اپنے وظائف کے اندر شامل رکھتے تھے۔ خود ہمارے پیر و مرشد حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلوت خلوت میں ہر جگہ اس وظیفے کو گنگناتے رہتے تھے، اور یہ وظیفہ آپ کبھی ترک نہیں کرتے تھے، پابندی کے ساتھ روزانہ فجر کے بعد اسے ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اور بہت سارے علماء کرام مشائخ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آتے اور اس وظیفے کی اجازت طلب کرتے تھے، آپ انہیں اجازتیں بھی عطا فرماتے تھے، اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمۃ و رضوان نے اس قصیدہ بردہ شریف کی ایک مکمل شرح بھی لکھی ہے، جس کو پڑھنے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور بندہ پڑھنے کے بعد میں یہ گواہی دینے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ بلا شبہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار کس درجہ تھا، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت سارے قصیدے لکھے ہیں، لیکن امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو قصیدہ بردۃ المدیح، جو آج کل قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہرت دوام عطا فرمائی، اور اس قصیدے نے اسلامی شعر و شاعری کے اندر ایک انقلاب پیدا کیا۔ مسلمانوں کے عربی داں طبقہ میں بھی یہ مقبول ہے، ذکر کی مجلسوں میں اسے کثرت سے پڑھا جاتا ہے، اور اپنے دل میں عشق رسول کی جوت جگانے کے لیے اس قصیدے کا ایک اپنا الگ ہی اثر ہے۔ عربی نعت گو شعراء میں شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت کے بعد جس شاعر کے کلام کو سب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت ملی، وہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قصیدہ بردہ شریف ہے۔ یہ علمی اور فنی اعتبار سے تو اپنا مقام رکھتا ہی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کیسا بھی قصیدہ ہو، ایک دو بار پڑھنے کے بعد پھر بندہ اس سے اکتا جاتا ہے، لیکن خدا جانے اس قصیدے کے اندر ایسی کیسی روحانیت ہے کہ اس کو بار بار بندہ پڑھے تب بھی اس کی چاشنی کے اندر کمی نہیں آتی، اور اس کا دل کہتا ہے کہ بار بار اس کو میں پڑھتا رہوں۔ فن کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے اور اچھے اچھے کلام آپ کو عربی زبان میں ملیں گے، لیکن فن ایک الگ چیز ہے، مقبولیت الگ چیز ہے، اور امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ جو مقبولیت حاصل ہوئی اس کلام کے اندر، وہ اخلاص و للہیت اور عشق رسول کی بنیاد پر۔ تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس قصیدے کا جو نام رکھا قصیدہ بردہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ امام بوصیری نے خواب میں جب یہ قصیدہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی برد یمانی، جو یمنی چادر تھی، وہ امام بوصیری کو اڑا دی، جس کی وجہ سے امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شفا ملی۔ اسی لیے اس قصیدے کا نام رکھ دیا گیا قصیدہ بردہ، چادر والا قصیدہ، کیونکہ لغت میں بردہ کا معنی ہوتا ہے دھاری دار چادر۔ تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس قصیدہ کے پڑھنے کی وجہ سے میرے آقا علیہ السلام نے یمنی چادر عطا فرمائی تھی، اس لیے اس قصیدے کا نام قصیدہ بردہ ہے۔ اب سوال یہ کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ قصیدہ کیوں لکھا؟ تو اس کے بارے میں علماء نے جو تفصیل بیان فرمائی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شروع ہی سے شعر و شاعری کے اندر بڑی مہارت رکھتے تھے، اور کسی بادشاہ کے ملازم ہو گئے تھے، اور بادشاہ وقت کے قصیدے لکھا کرتے تھے، اور اسی کو اپنی روزی روٹی کا آپ نے ذریعہ بنا کر کے رکھا تھا۔ ایک عمر کا ایک بڑا حصہ آپ کا بادشاہوں کی تعریف کرنے میں گزر گیا، پھر اس کی طرف آپ نے اپنے
اپنے ایک قصیدے کے اندر اشارہ بھی کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک نعتیہ قصیدہ سے خدمت کی، جس کے وسیلے سے میں اپنی عمر کے اس حصے کے گناہوں کی بخشش کا طلبگار ہوں جو شعر گوئی اور لوگوں کی خدمت میں بسر ہوا ہے۔ یعنی اب تک جو بادشاہوں کی تعریف میں نے قصیدے لکھے، اب اس کی میں تلافی کر رہا ہوں۔ ایک دن امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بادشاہ کے دربار سے اپنے گھر واپس آ رہے تھے، راستے میں آپ کی ملاقات شیخ ابو رجا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہو گئی، جو اپنے زمانے کے کتب تھے، بڑے پرہیزگار اور متقی بزرگ تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ بوصیری، کیا آج رات تمہیں خواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی ہے؟ آپ نے کہا کہ ابھی تک تو میں نے حضور کا جمال جہاں آرا نہیں دیکھا ہے۔ اسی وقت آپ کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا اور عشق و محبت کی ایک موج آپ کے دل میں اٹھی اور پورا عشق و محبت کا ایک دریا آپ کے دل کے اندر موجزن ہو گیا۔ خود کہتے ہیں میں سو گیا، میں آ کر کے سو گیا شوق زیارت کے اندر۔ اسی رات خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ زیبا کی مجھے زیارت نصیب ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کی جھرمٹ میں اس طرح ہے جیسے چاند ستاروں کی جھرمٹ میں ہوا کرتا ہے۔ کہتے ہیں آنکھ کھلی تو خود کو زیارت سرکار کی برکتوں سے میں نے پر مسرت پایا اور دل کی دنیا کے اندر ایک عجیب انقلاب پیدا ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں آپ نے اس زمانے میں بہت سارے قصیدے لکھے تھے، مگر اچانک ایک بار آپ پر فالج کا ایک حملہ ہوا، جس سے آپ کا جسم کا نیچے والا آدھا حصہ مفلوج ہو گیا، کام کرنا اس نے بند کر دیا۔ علاج کیا گیا، ہر طرح سے دوا کی گئی، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب شفا یابی کی ساری امیدیں ختم ہو گئیں تو اچانک ایک دن آپ کے دل میں یہ خیال آیا، کیوں نہ میں اس طبیب کی بارگاہ میں رجوع کروں جو سراپا خیر و کرم ہے، ہر مایوس و نا امید اور بے سہارا مریض کا جو سہارا ہے، رحمت للعالمین ہے، بیماروں کے لیے مجسم شفا ہے، شاید میری مشکل آسان ہو جائے۔ تو اسی حالت میں امام بوصیری کہتے ہیں میں نے یہ قصیدہ، جس کو قصیدہ بردہ کہتے ہیں، میں نے لکھا۔ کہہ رہے قصیدہ لکھ کر کے میں سو گیا، خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ خواب ہی میں میں نے یہ قصیدہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ قصیدہ ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست شفا میرے جسم پر پھیرا اور اپنی چادر نور مجھے اڑا دی۔ اس کی برکت سے میں اسی وقت شفا یاب ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ جسم پر بیماری کا نام و نشان نہیں ہے، اور ایسا تندرست ہو گیا کہ لگتا تھا کہ جیسے کبھی مجھے کوئی بیماری ہوئی ہی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ کسی کو خواب میں دیکھتا ہے تو جس کو خواب میں دیکھا ہے اس کی اس کے اندر مرضی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے اگر میں آپ کو خواب میں دیکھ لوں تو آپ کی مرضی نہیں رہتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں رہتا ہے اور آپ خواب میں مجھے نظر آ جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام جب کسی کے خواب میں آتے ہیں تو اپنی مرضی سے تشریف لایا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جس کو خواب میں جو چیز دیتے ہیں بیدار ہونے کے بعد وہ چیز موجود ہوا کرتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم خواب کے اندر لاکھوں روپیہ پا جائیں اور بیدار ہوں تو پتہ چلے کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہمارا خواب ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام خواب میں بھی اگر کچھ عطا کر دیں تو بیدار ہونے کے بعد میں وہ موجود ہوا کرتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کے خواب میں آ جائیں تو یہ بھی یاد رکھا جائے کہ میرے آقا ہی خواب میں آتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شکل شیطان خواب میں بھی اختیار کر کے نہیں آ سکتا ہے۔ اور علماء نے یہاں تک فرمایا کہ جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو خواب میں دیکھا انشاءاللہ وہ کبھی بیداری میں بھی آپ کا دیدار کرے گا، اور اگر بیداری میں زندگی میں دیدار نہ کر سکا تو جان نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا دیدار اس بندے کو نصیب فرمائے گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ
والسلام کو خواب میں دیکھنا یہ بھی بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرما دے، اور وہ کونین کے دولہ جس پہ چاہے مہربان ہو جائیں، اور خواب میں اپنے اس رخ زیبا کی زیارت سے کسی بھی امتی کو شاد کام فرما دے۔ تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب خواب سے بیدار ہو کر کے دیکھا تو چادر نور بھی موجود ہے اور آپ کی بیماری بھی دفع ہو گئی۔ خوشی کا پھر عالم کیا ہوگا وہ تو امام بوصیری بتا پائیں گے۔ اسی خوشی اور مسرت کے عالم میں فجر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ امام بوصیری کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلا تو راستے میں شیخ ابو رجا سے ملاقات ہو گئی۔ فرمانے لگے کہ بوصیری وہ قصیدہ مجھے دے دیجئے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی نعت میں آپ نے کہا ہے۔ میں نے کہا کہ کون سا قصیدہ؟ میں نے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں بہت سارے قصیدے لکھے ہیں۔ تو امام ابو رجا نے کہا کہ وہ قصیدہ جو امن تذکر جیران بذی سلمن سے شروع ہوتا ہے۔ میں نے حیرت کی، امام بوصیری کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا اور میں نے کہا کہ اے ابو رجا من اینا حفظتہا، آپ نے یہ قصیدہ کہاں سے یاد کر لیا؟ میں نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا یہ قصیدہ تو ابھی تک کسی کو سنایا بھی نہیں ہے، آپ کو یہ قصیدہ کیسے یاد ہو گیا؟ تو شیخ ابو رجا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں گزشتہ رات تمہیں یہ قصیدہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور میں نے پڑھتے ہوئے سنا ہے، اور اسے سن کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوشی میں جھومتے ہوئے اور دیکھا ہے۔ آپ اس طرح جھوم رہے تھے جس طرح پھولوں سے لدی ہوئی شاخیں باد صبا کے جھونکوں سے جھوما کرتی ہے۔ اس قصیدے کو سن کر کے میرے آقا کو میں نے جھومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب امام بوصیری کہتے ہیں یہ سن کر کے میں نے یہ قصیدہ ان کی خدمت میں پیش کر دیا، اور میرے آقا علیہ السلام کی چادر نور کا صدقہ ایسا ملا کہ اس قصیدے کی شہرت پورے ملک کے اندر پھیل گئی۔ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں دھیرے دھیرے یہ خبر بادشاہ وقت شاہ مصر الملک الطائر کے وزیر بہاؤالدین تک پہنچی، تو انہوں نے اس قصیدہ مبارکہ کی نقل لی اور نظر مانی کہ اس قصیدہ مبارکہ کو روزانہ پیادہ پا برہنہ سر کھڑے ہو کر کے سنوں گا۔ چنانچہ اس کی برکتوں سے ان کے اہل خانہ دنیا اور آخرت کی بے شمار بلائیوں اور کامیابیوں سے مالا مال ہوئے۔ وہیں پر ایک شخص تھا جس کو آشوب چشم ہوا، بینائی اس کی آنکھوں کی جانے کا اندیشہ ہو گیا، تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ بہاؤالدین وزیر سے وہ قصیدہ بردہ لے کر اپنی آنکھوں پر رکھ لو۔ وزیر کے پاس آیا، پورا خواب سنایا، اور وزیر نے کہا کہ بردہ نام کی تو کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، ہاں اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک نعت میرے پاس ہے جس کے وسیلے سے میں سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں شفا کی دعا کرتا ہوں۔ پھر قصیدہ بردہ شریف نکال کر اس بیمار کی آنکھوں پہ جب رکھا گیا اور پورا قصیدہ اس کے سامنے پڑھا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے آنکھوں کی بیماری سے انہیں شفا عطا فرما دی۔ اور بزرگوں کا یہ تجربہ ہے کہ وہ پریشانیوں میں، بیماریوں میں اس قصیدے کو اپنا وظیفہ بناتے تھے۔ باضابطہ طور پر علماء کرام نے اس قصیدہ بردہ شریف کے فضائل پر بے شمار باتیں لکھی ہیں، جیسا کہ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ طلب حاجات اور نزول مہمات کے وقت اس کا پڑھنا مجرب ہے۔ میرے دل میں اس مبارک و مسعود قصیدے کی شرح کرنے کا خیال اس امید پر پیدا ہوا کہ اس کی برکت سے مجھے ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفا ملے گی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی برکتوں سے میں فیض یاب ہو جاؤں گا۔ تو بزرگوں نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے، یہاں تک لکھا گیا کہ یہ قصیدہ شاہی خزانوں اور لائبریریوں میں رکھا جاتا تھا تاکہ مصیبتوں سے، بلاؤں سے حفاظت ہوتی رہے، اور آج بھی مصیبتوں سے حفاظت اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ وظیفہ ورد رہا ہے۔ خود ہمارے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں سنا کہ آپ کے داماد محترم حضرت علامہ مفتی شعیب صاحب قبلہ جب بیمار ہوئے اور بڑی سخت بیماری میں مبتلا ہوئے تو حضور ان کے سامنے یہی قصیدہ پڑھا کرتے تھے جس سے انہیں بڑی راحتیں ملا کرتی تھی۔ تو بزرگوں نے اس قصیدے کو اپنے وظیفے کے اندر رکھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس قصیدے کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو باضابطہ طور پر علماء نے اس قصیدے کو پڑھنے کے آداب بھی لکھے ہیں۔
اور اگر ان آداب کا خیال رکھ کے پڑھا جائے تو اس کی برکتیں ملیں گی۔ اگر کسی کو برکت پوری نہیں مل پاتی تو اس کا مطلب اس کے پڑھنے میں کمی ہے۔ امام غزنوی اس قصیدہ مبارکہ کو ہر رات پڑھا کرتے تھے تاکہ اس کی برکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ ایک مدت تک پڑھا لیکن زیارت نہیں ہوئی تو اپنے شیخ کے پاس جا کر کے کہا کہ حضور میں نے تو بہت پڑھا لیکن زیارت نہیں ہوئی۔ تو شیخ نے جواب دیا کہ لعلک لا ترائی شرائطہا، غزنوی شاید تم اس کی شرطوں اور آداب کی رعایت نہیں کرتے۔ تو امام غزنوی نے کہا کہ لا بل اراعیہ، نہیں حضور میں تو پوری رعایت اور توجہ سے پڑھتا ہوں۔ تو شیخ نے مراقبہ کیا اور مراقبہ کیا تو فرمایا کہ غزنوی زیارت نہ ہونے کا راز مجھے معلوم ہو گیا۔ وہ راز یہ ہے کہ تم وہ درود نہیں پڑھتے جو امام بوصیری نے سرکار کی بارگاہ میں اس قصیدہ کو پیش کرتے وقت میں پڑھا تھا، اور وہ درود یہ ہے مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو یہ درود تم شروع میں نہیں پڑھتے ہو، یہی راز ہے کہ تمہیں اس کی برکتیں پوری نہیں مل پاتی۔ جب اس قصیدہ شریف کو پڑھا کرو تو ساتھ میں یہ درود بھی پڑھا کرو۔ تو باوضو پڑھا جائے، قبلہ رخ بیٹھ کے پڑھا جائے، الفاظ صحیح ڈھنگ سے ادا کیے جائیں، زبر زیر کی پوری رعایت کی جائے، جو شعر پڑھے اس کو سمجھ کر کے پڑھا جائے، اور ہر شعر کو شعر کے طرز پر پڑھا جائے، اور کسی کامل پیر سے اس کی اجازت لے لی جائے، اور قصیدہ کے اول و آخر میں وہ خاص درود پڑھا جائے جو امام بوصیری نے سرکار کی بارگاہ میں پڑھا تھا، اور اس قصیدے کے شروع میں وہ اشعار پڑھ لیے جائیں جو منقول ہیں کہ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدمی مولایا صلی وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو ان کو پڑھنے کے بعد اگر یہ قصیدہ پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں کامل طور پر ملیں گی۔ اب یہ قصیدہ تو چونکہ بہت بڑا ہے، 160 اشعار ہیں اس کے، تو اگر کوئی پورا پڑھے تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، لیکن اگر کوئی پورا نہ پڑھ سکے تو اس کے جو اشعار منتخب عام طور پر پڑھے جاتے ہیں جیسے هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ یا اکرم الخلق ما لمن الوذ بی، اس طرح کے جو بھی اشعار ہیں، محمد سید الکونین والثقلین، اس کے جو چنے ہوئے اشعار ہیں ان کو یاد کر لیا جائے اور ان کو پابندی کے ساتھ میں روزانہ فجر بعد پڑھا جائے تو انشاءاللہ دل کے اندر عشق رسول پیدا ہوگا۔ اور اس دور کے اندر ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ عشق رسول کی ضرورت ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر یہ عشق کی شمع جب سے مدھم پڑ گئی تب سے ہم طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہو گئے اور بے چین و پریشان ہو کر کے رہ گئے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے یہ قصیدہ لکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قصیدہ بردہ کو میرے آقا علیہ السلام کی چادر کا ایسا صدقہ عطا کیا کہ صدیاں گزر گئی، آج بھی لوگ اس قصیدے کو اسی ذوق و شوق کے ساتھ میں پڑھتے ہیں اور اس سے اپنے دل کی غذا حاصل کرتے ہیں۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سلسلہ شاذلیہ کے بزرگ ہیں اور مصر کے علاقہ بوصیر میں آپ کا ددیال ہے، اور آپ کی پیدائش یکم شوال 608 ہجری میں 6 مارچ 1212 کو ہوئی تھی۔ تحصیل علم کے لیے آپ مصر کی مشہور درسگاہ یعنی شہر قاہرہ کے اندر آپ گئے اور آپ نے 13 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا، دیگر علوم حاصل کیے، اور آپ کے پیر و مرشد قطب زمانہ حضرت ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ شریعت و طریقت کے بڑے جامع امام تھے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 10 سال تک بیت المقدس میں رہے، پھر مدینہ منورہ آئے، 13 سال تک مکہ مکرمہ کے اندر رہ کر کے علوم قرآن کی تعلیم دیتے رہے، اور آپ کا جو یہ علمی سفر بہت دور تک چلا۔ امام بوصیری کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے بڑے بڑے علماء نے علم حاصل کیا۔ لمبی عمر پانے کے بعد میں 694 میں علم و معرفت کا یافتاب مصر کے مشہور شہر اسکندریہ کے اندر روپوش ہوا، اور آپ کا مزار مبارک آج بھی لوگوں کے لیے جو ہے وہ بڑی راحت اور سکون کا ذریعہ بنا ہے۔ لوگ آپ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور دلی سکون اور اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس قصیدے کی برکت سے ایسی شہرت دوام عطا فرمائی۔ قصیدہ بردہ کی اگر بات کی جائے تو قصیدہ بردہ کے نام سے ایک اور قصیدہ بھی بڑا مشہور ہے جو حضرت کعب بن زہیر نے لکھا تھا۔
تو یہ جو قصیدہ بردہ ہے یہ اصل قصیدہ بردہ ہے جس کی میں نے ابھی فضیلت آپ کے سامنے بیان کی، ورنہ وہ قصیدہ بردہ جو صحابی رسول حضرت کعب بن زہیر نے لکھا تھا وہ قصیدہ بردہ الگ ہے، اور اس کی جو شان ورود ہے وہ بھی الگ ہے، اس کا بھی بڑا لمبا چوڑا تفصیلی واقعہ ہے، جس کا حاصل یہی ہے کہ جب فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، تو انہی میں سے ایک کعب بن زہیر بھی تھے۔ ان کو جب پتہ چلا تو یہ مکہ سے بھاگ گئے اور اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ تم جا کر کے حالات کی اطلاع لے کر کے آؤ۔ ان کے بھائی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا کا جمال با کمال دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، پھر اپنے بھائی کے پاس جا کر کے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اپنی جان کی خیر مناؤ۔ جب کعب کو اپنے بھائی کا خط ملا تو کہتے زمین مجھ پر تنگ ہو گئی، پھر انہوں نے ایک قصیدہ لکھا جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی مدح و ثنا کی، اپنے خوف اور تمنا کا اظہار کیا، مدینہ منورہ چل پڑے، قبیلہ جوہینیہ کے ایک دوست کے یہاں جا کر کے ٹھہرے، میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کے امان مانگی۔ اس پر جب پہنچے نا میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے یہ بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے دستے پاک پہ رکھ دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ابھی ان کو پہچانتے نہیں تھے، پھر عرض کیا کہ کعب بن زہیر آپ کی بارگاہ میں امان کے لیے آ جائے سرکار، تو کیا آپ معاف کر دیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں ہی کعب بن زہیر ہوں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے امان ہے۔ تو اب اس کے بعد میں کعب نے اپنا یہ قصیدہ لامیہ سنایا ہے، تو قصیدہ لامیہ لیکن وہ بھی ایک اعتبار سے قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جب یہ قصیدہ انہوں نے پڑھا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو اشعار بڑے پسند آئے، اور خوشی میں میرے آقا علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اتار کر کے ان کو عطا فرما دی۔ حضرت امیر معاویہ کعب کو اس چادر کے بارے میں کہتے تھے 10,000 درہم لے لو، یہ چادر مجھے دے دو، تو حضرت کعب نے کہا کہ جو چادر میرے آقا علیہ السلام نے مجھے دی ہے اس کو میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ جب حضرت کعب کا وصال ہوا تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت کعب کے ورثہ سے 20,000 درہم دے کر کے وہ چادر ان سے لے لی۔ تو یہ قصیدہ بردہ ایک الگ قصیدہ ہے، ورنہ جو امام بوصیری، امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قصیدہ بردہ لکھا ہے، وہ قصیدہ بردہ کے نام سے مشہور ہے، اور اس کی بڑی برکتیں خاص طور سے فتنوں کے اس ماحول میں، ان مشکل حالات کے اندر جبکہ مسلمانوں کی جان و مال پر بڑے خطرات منڈا رہے ہیں، ہمیں قصیدہ بردہ کو بھی اپنے ورد میں شامل کرنا چاہیے۔ یہ بات میں نے اس لیے رکھ دی کہ اس سے پہلے بھی کئی وظائف میں نے بتائے، یہ ایک وظیفہ اور اس میں آپ شامل کر لیں، اور پھر دیکھیں کہ جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی آپ پابندی کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کی برکتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرما، ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، اے اللہ ایمانی پر زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔